السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں سوچ سمجھ کے لگایا کریں۔ ایک تو وہ روایت صحیح ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں اس کے ساتھ یہ گمبد وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں اگر آپ جوڑیں گے تو پھر تو یہ نبی علیہ السلام کی بات کا گویا انکار ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قبروں کو کچا رکھا جائے، ان کے اوپر کوئی مزار یا گنبد نہ بنے، ان کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھو، اور ہمیشہ بتوں کو اور یہ جو مزاروں کو، اس طرح کی چیزوں کو جو شرک کے سمبل ہوتے تھے، نبی علیہ السلام توڑ دیا کرتے تھے۔ آج کس میں اتنی جرت ہے کہ ان مزاروں کو، ان درگاہوں کو زمین دوز کرے؟ تو بہرحال یہ جو جمعے والے دن والی روایت ہے کہ جمعے والے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر اس نے اس کو روایت کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا دوسرے لوگوں نے بالکل اس کا ذکر اس انداز سے نہیں کیا ہے۔ وہ تو تشہد کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر صلوات پڑھو، سلام بھیجو ان کے اوپر، ان کے لیے یہ دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ سے ہم کہتے ہیں اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کے اوپر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اور شرک کے رد میں سب سے بڑی حدیث ہے، یقین کیجیے سب سے بڑی حدیث شرک کے رد میں اگر کوئی یہ ہے، اور توحید کی اگر سب سے بڑی کوئی دعا ہے تو یہ ہے کہ چونکہ پچھلی امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو اور نیک لوگوں کو پوجا ہے، پکارا ہے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اس آخری امت کے لیے دروازہ بند کیا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جب نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرو گے تو کچھ تھوڑا سا محسوس کرو گے کہ ہم نبیوں کی پوجا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اپنے اللہ سے فریادیں کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر تو رحمت نازل فرما، اور نبی علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں۔ تو اس انداز سے ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا۔ لیکن ابلیس نے ہر اس چیز کو جو ایمان عقیدے کی حمایت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز تھی، اس ابلیس نے اس کو شرک کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو یہ جھوٹی روایت ہے کہ جمعہ والے دن کثرت سے درود پڑھو، نبی علیہ السلام کہتے ہیں فرمایا کہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور صحابہ نے کہا، یعنی جھوٹی روایت کی میں بات کر رہا ہوں، صحابہ نے کہا کہ جب ابھی تو پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی میں نہیں پیش کیا جاتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ والا، کہ جب وہ صلح حدیبیہ جب ہوا تو اسی وجہ سے تو ہوا تھا کہ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایلچی بنا کے بھیجے گئے تھے تو خبر مشہور ہوئے گی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس میں ایک یہ نکلا کہ عالم الغیب بھی نہیں تھے، اور دوسری بات یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ لازماً 3 دن انہوں نے درود پڑھا ہوگا، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جو اللہم صلی علی محمد یہ نہ پڑھا، اور پھر نماز کے اندر تو لازمی پڑھا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ عثمان کا درود پہنچ رہا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس طرح کے مشرکانہ عقیدوں کا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو دعا ہے یہ تو اللہ سنتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک موقع کے اوپر فجر کی صلاۃ وہ قضا ہو گئی، تو حالانکہ مدینے میں بھی لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی، مکے میں بھی پڑھی ہوگی، دمشق میں بھی پڑھی ہوگی، ہر علاقے میں نماز پڑھی اور درود بھی پڑھا، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی ایک صلاۃ سخت تھکاوٹ کی وجہ سے قضا ہو گئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ دیکھو تم سوئے ہوئے اور وہاں سے درود آ رہا ہے، وہاں سے یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، نبی علیہ السلام کے درجات بلند کرتا ہے، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو اس جھوٹی روایت کے اندر یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ ابھی تو پہنچتا ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر کیسے پہنچے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ انبیاء کے جسموں کے اوپر حرام کر دیا ہے، اس مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، بالکل بے ایمان روایت ہے احمد بن حنبل کی، اور اس نے بہت زیادہ شرک پھیلایا اس روایت کی وجہ سے۔ اور پھر کچھ دوسروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دور سے پڑھو تو فرشتے لے کے آتے پہنچاتے ہیں، اور قبر کے اوپر پڑھو تو خود سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا بھی یہی مشرکانہ عقیدہ۔
سب کا کوئی اس عقیدے سے نہیں بچا۔ یہ دو عقیدے اہل حدیثوں کے، سلفیوں کے لازمی ہیں کہ قبر کے اوپر پڑھو خود سنتے ہیں، دور سے پڑھو پہنچایا جاتا ہے، یہ دو شرک۔ اور پھر 23 گھنٹے کا شرک بھی ان کے اندر اہل حدیثوں کے اندر اجرت سب لیتے ہیں، غلے کے اوپر سب کا اتفاق ہے اس حرام خوری کے اوپر۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ روایت بالکل صحیح ہونی چاہیے، کوئی کسی قسم کا، اگر یہ نہیں کہ سنی سنائی بات فوراً کسی نے کہہ دیا کہ روایت یا حدیث اور کسی کمزور ترین کتاب کا حوالہ دیا اور اس کو آپ پھیلا رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ یا کسی صحیح حدیث کے پیچھے گمبد لگا دیا تو یہ بت پرستی ہے، یاد رکھیے گمبد پرستی ہے۔ ایسوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی، گمبد بنانے والوں کے اوپر، چراغاں کرنے والوں کے اوپر، اور اس طرح شرک کے دروازے کھولنے والے۔ یاد رکھیے ایک اور حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 400 بندوں کو گمراہ کیا، تو ایسوں کا گویا نام لے کے نبی علیہ السلام نے کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو دین کو بدلی کر دیں گے، شرک کرائیں گے، مشرک بنائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔